اداکارہ ریما کے گھر پہ فائرنگ کی اچھا ہوئی؟ یہ اداکارہ ریما ایک نہیں ہے، کئی اداکاروں کے گھر پہ فائرنگ کی. یہ ہوا یہ تھا کہ اس کو شوق چڑھا، کسی نے کہا ہوگا اس کو کہ بھائی بہت آسان ہے فلم سازوں سے، فلم کاروں سے، قلم کاروں سے، فلم کے اداکاروں سے پیسے لینا. تو یہ کیا کرتا تھا، یہ اسٹوڈیو جانا شروع ہو گیا. مولا جٹ جیسی فلم بن رہی تھی اس دور میں، بنی تھی. تو ملک صاحب جو فلم ساز تھے ان کے پاس یہ وہاں جا کے ان کے کمرے میں بیٹھتا تھا. وہاں سے اس کی اداکاروں سے شناسائی ہوئی. یہ باری اسٹوڈیو، ایورنیو ایورنیو، اور شاہنور، یہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، ایک ہی جگہ، ایک ہی اسٹوڈیو ہے، نام 3 ہے. یہ وہاں سے باہر نکل کے مڑا، یہ ساتھ ہی زینت بلاک ہے، وہ جو اداکاروں کا بلاک زینت بلاک ہی ہے شاید، وہاں اس بلاک پہ گیا تو کسی کے ساتھی نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ریما کا گھر ہے، تو فائرنگ کر دی. یہ اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کہ یہ بھی فہرست میں شامل ہو کہ عاطف چودھری کون ہے جو بھائی ریما گھر پہ فائرنگ کرتا ہے. تو جتنی باقی ریمائیں ہیں وہ ساری ریمائیں ادھر توجہ کریں گی، اور وہ تو بدماشوں کا سہارا لینے ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں پیسے بھی دیں گی. تو یہ ایک بڑے وکیل کے گھر پہ فائرنگ کر دیتا تھا. بینک جو تھا یہ جیل سے واپس آ رہا تھا تو واسط روڈ پہ ایک بینک کے باہر گارڈ اندر جانے لگا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں چیک کرائیں، تو ٹر فارغ کر دیا. انہوں نے کہا بینک لوٹنے آیا تھا. جھوٹ تھا، بینک نہیں لوٹنے آیا تھا، آیا بینک سے ٹرانزیکشن کے لیے تھا، لوٹنے نہیں آیا تھا. آتا مسلح تھا، ہر وقت مسلح رہتا تھا، خطرہ تھا اس کو. تو یہ اس نے گارڈ مارا تھا. یہ جہاں کہیں مزاحمت دیکھتا تھا، جہاں کہیں اپنی تشہیر کا عنصر دیکھتا تھا، یہ فوری وہ ایکٹ کرتا تھا. لاہور میں نہر پہ چلتے چلتے گاڑی روک کے فائرنگ کر دی. اب گاڑی کے مالک نے مقدمہ گاڑی چھیننے کا درج کرایا. اس نے فائرنگ کی تھی ایکٹیوسٹ مشہور ہونے کے لیے، وہ ایکٹیوسٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پہچان کروانا چاہتا تھا. پھر وہ شوبز کی دنیا کا باقاعدہ مسافر بن گیا. وہ ریما کے گھر پہ فائرنگ کرنے کے بعد اور بھی اداکاروں کے گھر پہ فائرنگ کی. آپ دیکھیں عابد باکسر پہ یہ الزام لگ گیا کہ اس نے نرگس کے بال منڈوا دیے، تشدد کا نشانہ بنایا. یہ لوگ اداکاروں کی، فنکاروں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے، اپنا نام بنانے کے اپنا لیے، نام بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں مشہور کرتے ہیں. عابد نے بعد میں تردید کی کہ میرا کیا تعلق نہیں. اب یہ عاطف چودھری جو اداکاروں کی فہرست میں شامل ہوا، اس کے بعد اس کا نام بڑا چڑھ گیا. اور ریما کی تو جناب خبریں ساری فرنٹ پیج پہ لگیں. عاطف چودھری پہلے ہی عاطف چودھری تھا، اب اس کو تڑکا لگ گیا ریما کا، ریما کا نام جڑ گیا اور نمبر ہو گیا. اچھا فلموں میں بھی اس نے کوشش کی کہ اپنی مرضی سے کسی کو، ہاں جی 3-4 ایونٹ تو میں نے خود دیکھے جو اس نے شوٹنگ کے دوران بندے انٹر کیے. مین رول، سائیڈ رول پہ نہیں، مین رول پہ اپنے بندے انٹر کیے اور نامور ہوئے. وہ بڑے بڑے نام کمائے انہوں نے اور اچھے جانے پہچانے جانے لگ پڑے. خود اسے تھا کہ فلموں میں آؤں، شوق اس طرح کا. فلم بنانے میں اس نے 2-3 فلموں میں بھی کام کرنے کی کوشش کی. فلم بنانے میں بڑا رول رہا اس کا. میں نے آپ کو فلم سازوں کے پاس بیٹھتا تھا، انہیں مشورے دیتا تھا. اور ہماری فلمیں چونکہ بیس ہی کرتی تھی بدماشی پہ، تو ان میں تو مولا جٹ ہی تھا نا. یہ ان کا، یہ تو طالب علموں کا مولا جٹ تھا. آپ یہ نام سمجھیں کہ یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا مولا جٹ تھا، جبکہ طالب علم نہیں تھا، لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا مولا جٹ تھا. یہ جماعتیں کہتے ہیں اس نے صرف 3 پڑھی ہوئی تھی. 3-4 جماعتیں پڑھی تھی. سے اسکول تک گیا تھا، پرائمری تک. اس کے بعد کبھی پڑھی اسکول میں، ہائر کلاس میں نہیں آیا. لیکن اچھا انگلش کے الفاظ بولتا تھا، گفتگو بڑی صاف کرتا تھا. بیٹھتا تو پڑھے لکھے لوگوں میں تھا. بڑے بڑے سیاستدان اس کو بلاتے تھے، بڑے بڑے بیوروکریٹس کو بلاتے تھے. پولیس افسر بھی اپنے پاس بٹھا کے یہ شوق پورا کرتے تھے اپنا کہ عاطف ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. اچھا عابد باکسر ایک جگہ کہتا ہے کہ میں ڈیوٹی فری شاپ جا رہا تھا، ہالیڈے ان، وہاں پر میں نے اسے دیکھا یہ جا رہا ہے، تو میں نے اپنے گن مین کی کلیشنکوف چھین کے اس پر فائرنگ کی اور وہ پولیس مقابلہ ہوا. ہاں لیکن اس میں یہ بچ کے نکل گیا. یہ بچ کے نکل گیا. ایک تو خدا اس کا ساتھ دیتا تھا. بعض جگہوں پہ یہ عابد سمیت نویز صحیح سے مٹ بھیڑ اس کی ہوئی. ایک چودھری فروز تھا، اس سے بھی 2 مقابلے اس کے ہلکے پھلکے ہوئے، کہتے ہیں کہ فائرنگ ہوئی اس کی. ایک عاشق مارت تھا. ایک شفقات کا گن مین تھا، نیلا کانسٹیبل، نیلا بڑا مشہور تھا. ان کے ساتھ آمنا سامنا ان کا ہوتا رہا، لیکن یہ بچتا رہا. ہر بار کوئی قسمت اس کا ساتھ دیتی رہی. لیکن عابد باکسر اس کو بالکل اینڈ تک لے گیا تھا اور اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں نے اس کو مار کے رہنا ہے. لیکن آخری اسپیل اگر آپ کو پتا ہو، آخر میں عابد باکسر کو پشاور سے یہ شکار کیا ہوا ملا زخمی حالت میں، وہ لاہور بھی لے آیا.
اچھا یہ ایک بار پنڈی جا رہا تھا جب اس کی بیوی بھی اس کے بیوی ساتھ تھی اور ایک خاتون تھی ساتھ، 3 لوگ تھے. اس کو ناکے پہ روکا، روات ناکے پہ، روات ناکہ مشہور تھا، روات وہاں پر ناکے اس پہ نے روکا، فائرنگ کر فائرنگ دی. کر دی اس نے. اور یہ تو بھاگ گیا، نکل گیا، بھاگ جاتا تھا، فرار ہو گیا. وہ عورتیں پکڑی گئیں، اس کی وائف کو پکڑ لیا پولیس. وائف کو، اور خاتون تھی اسی طرح سے، کوئی اس کی عزیزہ تھی خاتون، ان کو پکڑا، تھانے میں رکھا، پھر ان کو چھوڑا. یہ پیش ہو گیا، اس نے اپنی بے گناہی دی. اس نے کہا ہم سمجھے دشمن داروں نے حملہ کر دیا ہے، پولیس کی وردی میں دشمن میرے ہیں، تو انہوں نے حملہ کیا، نکل گیا. پشاور گیا، فون کیا ایس پی سٹی کیپٹن زبیر محمود کو، وہاں کے ایس ایس پی نے، کہ آپ کا بندہ ہے آصف چودھری، پتہ لگا. انہوں نے کہا ہاں تو بڑا بدماش ہے ہمارا. تو پشاور کیا کرنے گیا تھا؟ روپ واش ہوا تھا پولیس سے؟ نہیں 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 نہیں. پشاور کون؟ عاطف چودھری. عاطف چودھری. عاطف چودھری روپوش ہوا تھا علاقہ غیر میں، لنڈی کوتل کے پاس. اچھا یہ علاقہ غیر کا اکثر ذکر آتا ہے، علاقہ غیر ہے کیا؟ علاقہ غیر وہ ہے جہاں پاکستان کی حکومت کی ریٹ نہیں چلتی. اب تو انضمام شدہ ہے نا، یہ ضم ہو گئے ہیں، سارے ڈسٹرکٹ بن گئے. یہ وہ اضلاع جو قبائلی اضلاع ہیں پاک افغان سرحد کے درمیان میں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ایک قبائلی علاقہ جات ہے. یہ سارے علاقہ جات ایف سی آر کے تحت چلتے تھے، فرنٹیئر کور ریگولیشنز. وہ آصف زرداری اپنے پہلے دور صدارت میں انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے نا باقاعدہ اس دور میں انہوں نے اس کو ریگولائز کیا ہے. اب وہ ریگولائز ہو گئے. اب وہاں ایف سی آر نہیں چلتا. وہاں جو مین وہاں کا لیڈر ہوتا تھا نا، وہ جو ان کا مین آدمی ہوتا تھا، وہ اب ختم ہو گیا. اب یہ وزیر اعلیٰ کے ماتحت آ گئے ہیں. لیکن یہ لوگ اس دور میں قبائلی علاقہ جات میں رہتے تھے. وہ اپنے پاس پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں کو پناہ دیتے تھے، وہ پناہ کے لیے وہاں جاتے تھے. تو عاطف وہاں روپوش ہوا. ایک پورا گروہ ہے جو وسیم ٹپنا، بالا بینتا والا، ایک سیالکوٹی گروپ تھا، وہ لکھو ڈیری گروپ، وہ سارا، اور لوہاری گروپ، مختلف گروپوں ناموں سے ان سب کو پناہ دیتا تھا علاقہ غیر میں. لنڈی کوتل سے پہلے باڑہ جسے کہتے، باڑہ اور لنڈی کوتل کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں یہ چھپا ہوا تھا. وہاں سے پولیس نے اسے گرفتار کیا. ہاسدار کہتے تھے، خاصا دار، خاصا دار. خاصا دار پکڑ کے لائے اس کو، پشاور پولیس کے حوالے اور کیا. زخمی بھی ہوا تھا، زخمی بھی ہوا ہاسپٹل میں تھا یہ. ہاں ہاسپٹلائز تھا. جب یہ پشاور آیا تب انکشاف اس نے کیا کہ میں تو جناب لاہور کا، پنجاب کا، اسے پنجاب کہتے تھے، پنجاب کا عاطف چودھری ہوں. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے عاطف چودھری، وہ کیا ہوتا ہے. پختون نے اس بات کو ایزی لے رہے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ یار کوئی ایسے عام سی بات ہے. جب ایس پی سٹی لاہور کو فون کیا کیپٹن زبیر کو، تو کیپٹن چوئی تنویر صاحب ایس ایس پی لاہور تھے، تو کیپٹن زبیر نے یہ کہا کہ جناب یہ تو موسٹ وانٹیڈ ہے. تو پھر عابد باکسر کو بھیجا تو لے کے آ. یہ وہاں گیا، عابد باکسر زخمی حالت میں لے کر زخمی حالت میں لے کے نہیں آیا، زخمی حالت میں ملا. اور ملنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میری موت آ گئی ہے. عاطف مانا یہ بات کہ عابد تو آ گیا ہے، میرا تو میری موت ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فہرست ہے نا میرے مخالفین کی، آخری وقت مجھے مارنے کا اس فہرست میں نام تیرا نہ آئے. عابد کہتا ہے کہ میرے دل کو یہ بات لگی. میں نے کہا یار یہ تو بیچارہ، میں تو مردار کا شکار کروں اچھا نہیں ہے. لاہور آ گیا، رہا. عابد نے اس کو چھوڑ دیا، عابد نے اس کو نہیں مارا.